اسفند نے آنکھیں بند کیے، اپنا تپتا ہوا چہرہ مسکان کی گردن کے نازک موڑ میں چھپا لیا۔ اس کی گرم اور بے ترتیب سانسیں مسکان کی شہ رگ پر محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ اپنی زندگی کی تمام تھکن اور بے چینی اسی ایک پناہ گاہ میں دفن کر دینا چاہتا ہو۔ مسکان، جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، اس کی اس اچانک اور شدید قربت پر بری طرح گھبرا گئی۔ اس کا دل سینے میں کسی قید پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے مسکان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ رہی تھی۔ اسے اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ اسفند کے چوڑے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اسفند، پلیز چھوڑیں مجھے۔ اس کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے اسفند، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے اسے جمانے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں کی موچ اس وقت اس کے وجود میں لہریں بن کر اٹھ رہی تھی۔ مسکان کی آواز میں چھپی تکلیف اور اس کی گرم آنسوؤں کی نمی جب اسفند کی جلد نے محسوس کی تو جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اسفند کے بند دریچے ایک جھٹکے سے کھلے اور وہ کسی گہرے خواب سے بیدار ہوتے ہوئے ایک دم ہوش میں آ گیا۔ نشے اور بخار کی وہ دھند جو اس کے حواس پر چھائی تھی مسکان کی سسکیاں سن کر چھٹنے لگیں۔ اس نے فوراً اپنی گرفت ڈھیلی کی اور مسکان کے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت آنسوؤں سے تر تھا اور خوف اس کے نقوش پر واضح تھا۔ مسکان کی تڑپ اور اس کے بہتے آنسو دیکھ کر اسفند کے اندر کا ضمیر جیسے جاگ اٹھا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے حصار سے نکال کر خود سے دور کیا اور بیڈ کی دوسری طرف ہو گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں شرمندگی کی لہر آئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑا اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا سخت رکھا تاکہ اپنی کمزوری چھپا سکے، مگر اس کے لہجے میں اب وہ گرج نہیں بلکہ ایک کرب تھا۔ مسکان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بیڈ سے اترنے کی کوشش کی۔ درد کی ایک لہر اس کے پاؤں سے اٹھی مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ لڑکھڑاتی اور دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ اسفند کے اس روپ سے اتنی ہی خوفزدہ تھی جتنی کہ وہ اس کی خاموشی سے ہوتی تھی۔ مسکان لنگڑاتی اور ٹھوکریں کھاتی ہوئی کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازے کو اندر سے لاک کر کے اس سے ٹیک لگا کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں اب دھاڑوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ بار بار اپنی کلائی رگڑ رہی تھی جہاں اسفند کے تپتے ہاتھوں کے نشان اب بھی محسوس ہو رہے تھے۔ ادھر اسفند یار کے کمرے میں طوفان برپا تھا۔ اسفند کے حواس اب پوری طرح بحال ہو چکے تھے اور اسے اپنی اس حرکت پر خود سے ہی گھن آ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار باتھ روم کی طرف بھاگا اور کسی روبوٹ کی طرح شاور کھول دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے کپڑوں کو بھگوتا ہوا اس کے وجود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے اندر لگی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹیا انسان، حیوان ہو تم اسفند یار خان۔ اس نے دانت پیستے ہوئے غصے سے اپنے آپ کو کوسا۔ اس کی نظر سامنے لگے بڑے سے آئینے پر پڑی جس میں اسے اپنا ہی عکس کسی مجرم کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے مسکان کا وہ روتا ہوا چہرہ، وہ خوفزدہ آنکھیں اور اس کی سسکیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ تمہیں اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی تھی اور تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس کے اندر کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ جنون کی انتہا ہوئی تو اس نے ایک زوردار مکہ اپنے سامنے لگے شیشے پر دے مارا۔ کڑاک کی آواز کے ساتھ آئینہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اس کے ہاتھ کی پشت پر گہرا زخم لگا گیا، جہاں سے خون کی سرخ دھار بہہ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ مل کر فرش پر پھیلنے لگی، مگر اسفند کو اس جسمانی درد کا احساس تک نہ ہوا۔ یہ خون اس گندگی سے بہتر ہے جو تمہارے ذہن میں تھی۔ وہ دیوار سے سر ٹکا کر وہیں گیلے فرش پر بیٹھ گیا۔ تم تو اس قابل ہی نہیں تھے اسفند، تم نے اس کا مان توڑ دیا، تم نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا جس سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، مگر اس کی نظریں خلا میں جمی تھیں۔ اس کی آواز ایک گھٹی ہوئی سرگوشی کی طرح نکلی۔ وہ مجھ سے نفرت کرے گی اور اسے کرنی بھی چاہیے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے بچاؤں گا، مگر آج اسے مجھ سے ہی بچنے کے لیے بھاگنا پڑا۔
وہ رات اسفندیار کے لیے پچھتاوے کی وہ آگ بن گئی تھی جس میں اس کا غرور اور اس کی انا راکھ ہو رہے تھے۔ وہ وہیں شاور کے نیچے بھیگا ہوا لہو لہان ہاتھ لیے اپنی ہستی کو کوستا رہا، جبکہ باہر موسلا دھار بارش اس کے گناہوں کو دھونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رات کے آخری پہر بارش تھم چکی تھی، مگر حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی طبع تھی۔ مسکان جو ساری رات دروازے سے ٹیک لگائے روتی رہی تھی، وہیں فرش پر سسکتے سو گئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے خشک نشانات اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اسفندیار مسکان کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ رات بھر کی بیداری اور پچھتاوے سے زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کر کے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، جو رات مسکان نے جلدی میں شاید ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسفند کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ میری وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا، وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے، جیسے کسی نازک کلی کو چھو رہا ہو، مسکان کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ مسکان کی بند پلکیں اب بھی سوجی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر اسفند کی اپنی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اس نے کسی گراں قدر متاع کی طرح مسکان کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور نہایت احتیاط سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ مسکان نیند کی گہری آغوش میں تھی، مگر جیسے ہی اسے بستر کی نرمی اور اسفند کے وجود کا لمس محسوس ہوا، وہ مدہوشی میں بڑبڑانے لگی، مما سونے دینا۔ اس نے نیم و آنکھوں سے اسفند کی طرف دیکھا، مگر نیند کی غلبے اور صبح کی دھندلیکے میں وہ اسے اسفند نہیں بلکہ اپنی مما لگی، جو روزانہ اسے ایسے ہی پیار سے اٹھانے آتی تھی۔ اس نے فوراً اپنا سر اسفند کی گود میں رکھ دیا اور اس کا وہ زخمی ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج بہت ڈر لگا مما، وہ بہت غصے والے ہیں، آپ پاس ہی رہیں۔ مسکان نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جیسے وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی۔ اسفند کا سانس رک گیا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ مسکان کی معصومیت اور اس کی فب کی طرح محسوس ہوا، اور جیسے ہی اس کی نظر اپنے سینے پر بندھے اسفند کی پٹی لگے ہاتھ پر پڑی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور وہ بیڈ کے دوسرے کونے میں دبک گئی۔ اسفند، جو اب تک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اس شدید رد عمل پر تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں رات بھر کی ندامت اور تھکن رقص کر رہی تھی۔ اس نے مسکان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر اس کے خوف کو دیکھ کر ہاتھ فضا میں ہی روک لیا۔ مسکان، میری بات سنو، پلیز ڈرو مت۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ کے قریب ہوا اور اپنا چہرہ مسکان کے چہرے کے بالکل قریب لے آیا، اتنا قریب کہ مسکان کو اس کی سانسوں میں پچھتاوے کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا تھا۔ مجھے پتا ہے کل رات جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میں ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے دھیمے اور بھرائی ہوئی آواز میں اعتراف کیا۔ دیکھو مسکان، تم میری منکوحہ ہو، میری بیوی ہو، شرعی اور قانونی طور پر تم پر میرا پورا حق ہے اور میں وہ حق لے بھی سکتا تھا، مگر خدا گواہ ہے میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں بس بہک گیا تھا۔ اسفند کے لبوں سے نکلی یہ سچائی اور اس کے لہجے کی شرمندگی مسکان کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسفند کے اس بدلے ہوئے اور عاجزانہ روپ پر کیا کہے۔ آپ ہٹیں یہاں سے، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی سختی نہیں تھی۔ اسفند کی نظریں اس کے لرزتے لبوں پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی خاموشی میں چھپی معافی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کمرے کا ماحول اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دے رہی تھی۔ عین اسی لمحے اسفند کی جیب میں رکھا موبائل فون پر پوری قوت سے بج اٹھا، جس نے اس نازک اور سحر انگیز خاموشی کو پل بھر میں چکنا چور کر دیا۔ اسفند نے بڑبڑا کر فون نکالا، اس کے بابا کی کال تھی۔ جی بابا، اس نے آواز درست کرتے ہوئے جواب دیا۔ دوسری طرف سے بابا کی پرجوش آواز گونجی، اسفند بیٹا، تمہاری پپو مان ہی نہیں رہی، وہ بہت ضد کر رہی ہیں کہ شادی کے اہم فنکشنز ابھی باقی ہیں اور تم دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔
تم مسکان کو ساتھ لو اور ابھی شہر کے لیے نکل آؤ، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسفند نے ایک نظر مسکان کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی جو ابھی رات کے سائے سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ اس نے فون بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا اور مسکان کی طرف دیکھا۔ سنا تم نے؟ ہمیں ابھی شہر نکلنا ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہی سے پرانی روایتی سنجیدگی لوٹ آئی تھی، مگر آنکھوں کے گوشوں میں اب بھی وہ شرمندگی قید تھی جو شاید صرف مسکان کے لیے تھی۔ اسفند کے جانے کے بعد مسکان بستر پر بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن اب بھی اس کے ان الفاظ کے گرد گھوم رہا تھا، تم میری منکوحہ ہو، میرا حق ہو۔ وہ کسی مشین کی طرح اٹھی اور اپنی پیکنگ کرنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں میں وہ تیزی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ دوسری طرف اسفند نے شاور لیا اور تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ وہ سفید شرٹ اور بلیک جینس میں بھی ویسا ہی وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر موجود شکنیں اس کی اندرونی بے چینی کے چہرہ نمایاں کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسفند گاڑی کے پاس کھڑا ڈگی میں بیگ رکھ رہا تھا جب مسکان لگڑاتی ہوئی باہر آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر اسفند کے دائیں ہاتھ پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید پٹی کے نیچے سے ہلکا سا خون رس رہا تھا اور باہر آ رہا تھا۔ مسکان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ پٹی؟ رات تو یہ نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک بے چینی سی اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ رات جب وہ اس کے کمرے میں گئی تھی، اسفند کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی، تڑپ کر اس کے زخم کا حال جاننا چاہتی تھی، مگر انا اور رات کا خوف دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ سفر شروع ہوا تو خاموشی کا ایک طویل پہرا ان دونوں کے درمیان حائل تھا۔ اسفند پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، مگر اسے اپنے ہاتھ پر لگی چوٹ سے زیادہ مسکان کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی مین شاہراہ پر آئی اور رفتار پکڑی، مسکان کی بے چینی حد سے بڑھ گئی۔ وہ بار بار نظریں چرا کر اس کے اس پٹی والے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا۔ آخر کار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ ہاتھ پر کیا ہوا آپ کے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں چھپی فکر اس کے تمام تر غصے پر بھاری پڑ رہی تھی۔ اسفند نے ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور اسے دیکھا، پھر دوبارہ سے سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس شیشہ ٹوٹ گیا تھا، وہی لگ گیا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ کسی معمولی بات کا ذکر کر رہا ہو۔ شیشہ ٹوٹ گیا تھا یا آپ نے توڑا تھا؟ مسکان نے بے ساختہ پوچھا اور پھر خود ہی اپنی ہمت پر حیران رہ گئی۔ رات تو آپ ٹھیک تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ آئینہ ٹوٹ گیا؟ اس کی آواز میں اب نمی شامل ہو رہی تھی۔ اسفند کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی، کیونکہ اس آئینے میں مجھے ایک ایسا عکس نظر آ رہا تھا جس سے مجھے نفرت ہو گئی تھی مسکان۔ وہ عکس تمہارا مجرم تھا اور مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ اسفند کی اس گہری بات نے مسکان کو اندر تک ہلا دیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ چوٹ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ اسفند کا اپنے آپ پر نکالا گیا غصہ تھا۔ اسفند کے الفاظ مسکان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص جو حویلی کے سامنے آہنی دیوار بنا رہتا ہے، اپنی ہی نظروں میں گرنے پر کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ اسفند کا وہ زخمی ہاتھ جو اسٹیئرنگ پر جمع تھا اب تھوڑا سا کانپ رہا تھا۔ مسکان سے مزید رہا نہ گیا۔ اس نے تمام تر جھجک اور خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسفند کے اس پٹی بندھے زخمی ہاتھ پر رکھ دیا۔ اسفند کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے ایک دم گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور حیرت سے مسکان کی طرف دیکھا۔ مسکان نے نظریں نہیں چرائیں بلکہ بڑی ہمت سے اس کا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی اور لہجہ اتنا نرم تھا کہ اسفند کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ خود کو سزا دے کر آپ کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ آئینہ توڑنے سے حقیقت نہیں بدلتی اسفند، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے ناراض تو ہو سکتی ہوں پر آپ کو اس حال میں دیکھ کر جی نہیں سکتی۔ مسکان نے نہایت نزاکت سے اس کی پٹی کے اوپر اپنے لب رکھ دیے، جیسے وہ اپنے لمس سے اس کے زخم کی تپش کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اسفند ساکت رہ گیا۔ اس کا وجود جو غصے اور پشیمانی سے تپ رہا تھا، مسکان کے اس چھوٹے سے عمل سے ایک دم پرسکون ہو گیا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول کسی خواب جیسا ہو گیا تھا۔ باہر سے گزرتی گاڑیوں کا شور اب انہیں سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسفند نے اپنا دوسرا ہاتھ مسکان کے رخسار پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کی آنکھ کے گوشے میں ٹھہرا ایک آنسو صاف کیا۔ تمہیں پتہ ہے مسکان،
میں نے زندگی بھر صرف حکم چلانا اور جیتنا سیکھا ہے، مگر تمہارے سامنے میں ہر بار ہار جاتا ہوں۔ تمہاری یہ خاموش محبت میری تمام اناؤں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسون کا لہجہ اتنا التجائیہ اور محبت سے بھرپور تھا کہ مسکان کا دل بھر آیا۔ اس نے اسون کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت گاڑی کی اس چھوٹی سی جگہ میں کوئی ہٹلر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جاہل لڑکی۔ وہاں صرف دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر رہی تھیں۔ آئندہ کبھی خود کو چوٹ مت پہنچائیے گا، مسکان نے سرگوشی کی۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہاں درد مجھے ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ اسون نے کچھ کہے بغیر اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اور اس بار اس کے لمس میں وحشت نہیں بلکہ وہ سکون تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ اسون کے سینے کی مستقل اور ہموار دھڑکنیں مسکان کے لیے کسی لوری کا کام کر رہی تھیں۔ رات بھر کی بے خوابی، وہ لرزہ خیز لمحات اور پھر صبح کا یہ جذباتی اعتراف، مسکان کا وجود تھک کر چور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اسون نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹا، اسے وہ سکون ملا جس کی تلاش میں وہ ساری رات تڑپتی رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کی بوجھل پلکیں بندھنے لگی تھیں اور اس نے اپنا سر پوری طرح اسون کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ اسون نے جب یہ محسوس کیا کہ مسکان کا وجود ڈھیلا پڑ گیا ہے اور اس کی سانسیں ہموار ہو گئی ہیں، تو اس کے لبوں پر ایک بہت ہی دھیمی اور پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نہایت احتیاط سے اپنا بایاں بازو مسکان کے گرد حائل کر لیا، جیسے وہ اسے اس دنیا کی ہر نظر اور ہر تکلیف سے اپنی پناہ میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ سفر طویل تھا اور شاہراہ کے دونوں اطراف لگے درخت تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے، مگر گاڑی کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا، ایک مکمل خاموشی جس میں صرف ان دونوں کی سانسیں بول رہی تھیں۔ اسون اب ایک ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز سامنے والی سڑک سے زیادہ اس کے شانے پر سوئی وہ لڑکی تھی جو اس وقت دنیا سے بے خبر اس کے سینے پر سر رکھے خواب دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے سے چھنتی ہوئی سرد دھوپ مسکان کے چہرے پر پڑی تو اسون نے اپنا ہاتھ اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ اس کے چہرے پر سایہ رہے۔ وہ دونوں ایک وقت ایک دوسرے میں گم تھے، مکمل لگ رہے تھے، جیسے بکھرے ہوئے دو حصے آخرکار اپنی صحیح جگہ پر آ کر جڑ گئے ہوں۔ اسون کے چہرے پر اب وہ پرانی سختی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی آسودگی تھی جو صرف اسے ملتی ہے جس کی منزل اسے مل چکی ہو۔ شاہراہ کے طویل میلوں نے ان کے درمیان کی دوریاں مٹا دی تھیں۔ اسون نے جھک کر نہایت عقیدت سے مسکان کے سر پر اپنے لب رکھے اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس معصومیت اور اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یہ سفر صرف شہر تک کا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے ایک نئے جنم کا آغاز تھا۔ مسکان کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اسون کے بازو کے حصار میں پایا۔ وہ تھوڑا شرمائی، مگر اسون کی آنکھوں میں موجود اپنائیت نے اسے پرسکون کر دیا۔ وہ دونوں ڈھابے ایک کونے میں لکڑی کی میز پر بیٹھے دیسی کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ مسکان، جو اب تک رات کے صدمے سے باہر آ چکی تھی، مزے سے سامنے رکھی کڑھائی اور گرم روٹی سے انصاف کر رہی تھی۔ اسے بھوک بھی خوب کی لگی تھی۔ اسی اثنا میں اسون کا فون بجا۔ اس کے بابا کی کال تھی۔ ہیلو اسون، کہاں پہنچے تم لوگ؟ ابھی تک حویلی سے نکلے بھی ہو یا نہیں؟ بابا کی آواز میں تھوڑی فکر اور تھوڑی سختی تھی۔ اسون نے سامنے بیٹھی مسکان کو دیکھا جو اس وقت بڑی معصومیت سے بوٹی توڑنے میں مصروف تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی بابا، ہم تو آدھا راستہ پار کر چکے ہیں، بائی روڈ آ رہے ہیں۔ کیا؟ دوسری طرف بابا جیسے اچھل پڑے۔ بائی روڈ؟ اسون، تم سے مجھے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اتنا لمبا راستہ گاڑی پر طے کرنا، ٹکٹ کروا لیتے، 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے۔ ایک پورا دن تم نے ایسے ہی ضائع کر دیا۔ شادی کا گھر ہے، یہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسون نے ایک نظر مسکان کے چمکتے چہرے پر ڈالی جو کھانے کے مزے لیتے ہوئے اس کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ اسون کو شرارت سوجی۔ اس نے بڑے لاڈ اور بے باکی سے کہا، ارے طلال صاحب یار، سمجھا کرے نا، جب بیگم ساتھ ہو تو ہوائی جہاز کے دھکے نہیں کھائے جاتے۔ گاڑی میں جو سکون اور پرائیویسی ہے وہ جہاز میں کہاں؟ یہ سنتے ہی مسکان کا لقمہ اس کے گلے میں اٹکتے اٹکتے بچا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ ادھر فون پر ایک لمحے کا سناٹا چھا گیا۔ بابا نے شاید زندگی میں پہلی بار اسون کا یہ رومانوی اور بے تکلف رنگ دیکھا تھا۔ بے شرم کہیں کے، باپ سے بات کر رہے ہو یا اپنی کسی یار دوست سے؟ بابا نے غصے اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں اسے بے شرم کا لقب دیا اور کھٹ سے فون کاٹ دیا۔ اسون فون رکھ کر زور سے ہنسا، ایسی ہنسی جو مسکان نے اس کے لبوں پر پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مسکان نے اسے گھور کر دیکھا اور منہ بناتے ہوئے بولی، آپ واقعی بہت بدتمیز ہیں۔
بڑے بابا کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہی سوچ ہے مسکان، ان کا بیٹا اپنی بیوی کے عشق میں پاگل ہو رہا ہے، اسود نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مسکان نے شرم کر نظریں جھکا لیں اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر اب اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ اسفند کی اس بے شرمی کا صدقہ تھی۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور سرد ہوا کے جھونکے گاڑی کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی پھپھو کے عالیشان بنگلے کے سامنے رکی، اسفند نے دیکھا کہ مسکان تھکن کے مارے دوبارہ گہری نیند میں ڈوب چکی ہے۔ اس کا سر ابھی بھی اسفند کے شانے سے ٹکا ہوا تھا۔ اسفند نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہایت نزاکت سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ بنگلے کا بڑا دروازہ کھلا تو اندر سب خاموشی سے تھے۔ اکثر مہمان اور گھر والے سو چکے تھے، مگر ہال میں صوفے پر بیٹھی پھپھو بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے اسفند کو مسکان کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوتے دیکھا، وہ حیرت اور خوشی کے مارے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے اسفند بیٹا، تم لوگ پہنچ گئے، پھپھو نے دبی آواز میں کہا اور قریب آئیں۔ مسکان کو کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے تم دونوں کے لیے الگ الگ کمرے تیار کروائے ہیں۔ مسکان کا کمرہ اوپر دائیں طرف ہے اور تمہارا بائیں طرف۔ اسفند نے پھپھو کی بات کاٹتے ہوئے ایک نظر اپنی باہوں میں پرسکون سوتی مسکان پر ڈالی اور پھر پھپھو سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور فیصلہ تھا۔ پھپھو، ابھی کوئی بات نہیں ہوگی، ہم بہت تھک چکے ہیں اور اسے نیند کی سخت ضرورت ہے۔ کھانا بھی نہیں کھانا، بس اب سونا ہے۔ پھپھو ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسفند نے ان کے بتائے ہوئے الگ کمروں کے مشورے کو پس پش ڈالتے ہوئے مسکان کو سنبھالتے سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پھپھو دنگ رہ گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ اسفند اپنے کمرے کی بجائے مسکان کے لیے مخصوص کیے گئے کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے پاؤں سے دروازہ پھیر دیا اور مسکان کو نہایت احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ مسکان کی نیند میں ہلکی سی جنبش کی اور اسفند کی شرٹ کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اسفند نے اس کا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ خود بھی وہیں بیڈ کے کنارے نیم دراز ہو گیا اور اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ پھپھو باہر ہال میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سفر ان دونوں کے درمیان کی برف پگھلا چکا ہے۔ اسفند یار خان، جو کبھی اپنی پرائیویسی اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا، آج اپنی منگوہا کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ رات کی سیاہی میں کمرہ مدھم روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اسفند نے مسکان کو کمبل اڑا کر خود اس کے برابر میں جگہ بنائی۔ مسکان کی گہری اور ہموار سانسوں کا آہنگ اس کے دل کو عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے اپنی انگلیاں مسکان کے ریشمی بالوں میں پھنسائیں اور دھیرے دھیرے انہیں سہلانے لگا۔ وہ جو سارا دن دنیا کے لیے ایک چٹان بنا رہتا، اس وقت ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی ہی بیوی کے لمس کی پناہ میں تھا۔ بالوں کی اس لمس کو اور مسکان کی موجودگی کی خوشبو نے اس کی تھکن کو جیسے جذب کر لیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کب مسکان کے سرہانے ہاتھ رکھے وہیں گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے چھنتی ہوئی صبح کی پہلی کرن نے ابھی فرش کو چھوا ہی تھا کہ باہر سے دروازے پر ہونے والی مسلسل اور زوردار دستک نے خاموشی کا جادو توڑ دیا۔ ٹک ٹک ٹک۔ مسکان، اسفند، ارے بھائی کتنا سوگے، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے اور سب نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مریم کی چہکتی ہوئی شرارتی آواز تھی جو مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دستک کی آواز سے دونوں کی آنکھ بیک وقت کھلی۔ مسکان نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں ملیں اور جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ ہے، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دیکھا کہ اسفند کا ہاتھ اب بھی اس کے بالوں کے قریب تھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسفند کی آنکھوں میں صبح کی وہ خمار آلود چمک تھی جو مسکان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ مسکان، تم اندر ہو نا؟ دروازہ کھولو، مریم نے باہر سے دوبارہ آواز دی۔ مسکان کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا اور پھر شرم سے لال۔ یا اللہ، مریم باہر ہے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ آپ یہاں۔ اس نے بدحواسی میں اسفند کو دیکھا۔ اسفند نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مخصوص پرسکون مگر روب دار آواز میں بڑبڑایا، تو کیا ہوا؟ تم میری بیگم ہو، کوئی چوری تھوڑی کی ہے ہم نے۔ مگر مسکان کہاں سننے والی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اسفند کو اشارے کیا کہ وہ بیڈ سے ہٹ جائے۔ اسفند نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بوکھلاہٹ کا مزہ لیا اور اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھ گیا تاکہ مریم کو شک نہ ہو۔ مسکان نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی تو سامنے مریم ہاتھوں میں ڈھیر سارے کپڑے لیے کھڑی تھی، مگر مسکان کے بکھرے بال اور گلابی چہرہ دیکھ کر مریم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی نظر کمرے کے اندر صوفے پر بیٹھے اسفند پر پڑی جو بڑے اطمینان سے اپنا فون دیکھ رہا تھا۔ بھائی،
آپ یہاں؟ مریم کے لہجے میں شرارت اور حیرت کا ایسا امتزاج تھا کہ مسکان کا جی چاہا وہ زمین میں گر جائے۔ مریم تو جیسے اسے خبر کی تلاش میں تھی، اس نے ایک زوردار شرارتی کہا لگایا اور مسکان کو آنکھ مارتے ہوئے وہاں سے الٹے قدموں بھاگی۔ او ہو، تو یہ بات ہے، اب سمجھ آیا کہ رات الگ کمروں کا ڈرامہ کیوں رچا تھا۔ مسکان اسے روکتی رہ گئی، مگر مریم نے نیچے جا کر پورے ہال میں یہ بریکنگ نیوز سنا دی کہ اسفند بھائی تو ایک پل کے لیے بھی بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے۔ شام ہوئی تو حویلی کے سبزہ زار میں مہندی کا فنکشن اپنی پوری آپ و تاب کے ساتھ شروع ہوا۔ ہر طرف پیلے اور نارنجی رنگ کے گلدستے مہک رہے تھے۔ مسکان نے سرسوں کے پیلے رنگ کا بھاری کام والا جوڑا پہنا تھا، جس کے ساتھ ہری چوڑیاں اور ماتھے پر مومی زیور اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ واقعی کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت مہندی کے رنگ سے بھی زیادہ نکھر آئی تھی۔ اسفندیار جو سفید کرتا پجامہ اور کالی واسکٹ میں ملبوس تھا، جب مہمانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا مردانہ حصے سے زنانہ حصے کی طرف آیا تو سب کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ اس کی نظریں صرف اپنی منکوہا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر مسکان پر پڑی، اس کے قدم وہی جم گئے۔ مسکان اپنی کزنس کے جھرمٹ میں بیٹھی ہنس رہی تھی، مگر اسفند کو دیکھتے ہی اس کی ہنسی رک گئی اور اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ رسم شروع ہوئی تو پھپھو نے اسفند کو مسکان کے برابر بٹھا دیا۔ کزنس نے شور مچا دیا، بھائی آج تو آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے گا، ایسے ہی مہندی نہیں لگے گی۔ اسفند نے مسکان کا ہاتھ تھاما، اس کا ہاتھ اب بھی لرز رہا تھا۔ اسفند نے سب کی پرواہ کیے بغیر مسکان کے ہاتھ پر لگی مہندی کی ایک پتی اٹھائی اور بڑی نفاست سے اسے مسکان کی ہتھیلی پر اپنے نام کے پہلے حرف کی شکل میں سجا دیا۔ مسکان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسفند کی آنکھوں میں آج وہی نرمی اور تپش تھی جو اس نے گاڑی میں دیکھی تھی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے تو میں ابھی یہاں سے اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں جہاں یہ کزنس کا شور نہ ہو۔ اسفند نے اس کے کان کے پاس جھک کر اتنی دھیمی سرگوشی کی کہ مسکان کا پورا وجود دہک اٹھا۔ فنکشن کے دوران موسیقی کی تھاپ پر کزنس ڈانس کر رہی تھیں، مگر ان دونوں کی دنیا اپنی ہی خاموش گفتگو میں مگن تھی۔ اسفند بار بار مسکان کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ حسن، یہ شرم اور یہ لڑکی صرف اس کی ملکیت ہے۔ مہندی کی وہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات بن گئی تھی، جہاں پرانے زخموں پر محبت کا مرہم لگ رہا تھا۔ بارات کے دن کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ مسکان نے آج سیاہ رنگ کی نیٹ کی ساڑی پہنی تھی، جس پر چاندی کے ستاروں کا کام اسے رات کے آسمان جیسا روپ دے رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی اس نے دودھیا رنگت کو مزید نکھر دیا تھا۔ اسفند نے بھی بلیک شلوار قمیص کے ساتھ کالی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اپنی وجاہت میں کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن دونوں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ محبت کی دبی دبی چنگاریاں اب شعلے بننے کو تیار تھیں۔ رات گئی جب فنکشن ختم ہوا، مسکان کا دل اسفند سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ آج کیسی لگ رہی ہے۔ وہ اسفند کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ جیسے ہی مسکان نے قدم اندر رکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کے وسط میں اسفند، جو شرٹ کے بغیر تھا، بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور ان کی پھپھو کی بیٹی زویا اس کے بالکل قریب اس کے لبوں کے پاس جھکی ہوئی تھی، جیسے ابھی اسے چھو لے گی۔ منظر ایسا تھا جیسے وہ دونوں کسی گہرے لمحے میں غرق ہوں۔ مسکان کے حلق سے ایک دردناک سسکی نکلی۔ اس کا مان، اس کا وہ نیا پنپتا ہوا بھروسہ ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اسفند نے سسکی کی آواز سن کر چونک کر سر اٹھایا اور مسکان کو وہاں کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مسکان، میری بات سنو۔ وہ تیزی سے اٹھا، مگر مسکان نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہ دیا اور وہاں سے پلٹ کر دیوانہ وار بھاگی۔ مسکان رکو۔ اسفند ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ تیزی سے کوریڈور عبور کر کے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو لہرا رہا تھا اور آنسوؤں کی وجہ سے اسے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی سے، اس شہر سے اور اس شخص سے کہیں بہت دور نکل جائے۔ مسکان، خدا کے لیے رک جاؤ، تم جو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ اسفند کی گرجدار آواز سیڑھیوں کے ہال میں گونجی، مگر مسکان کے قدموں میں اس وقت دکھ اور صدمے کی بجلی بھری تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ساڑی میں الجھ گیا۔ جیسے ہی مسکان کا پاؤں ساڑی کے پلو میں الجھا اور وہ لڑکھڑائی، اسفند نے چیتے کی سی تیزی سے لپک کر اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ اس کا مضبوط بازو مسکان کی کمر کے گرد کسی حفاظتی دیوار کی طرح آ گیا، مگر مسکان کے دل میں لگی آگ اس لمح سے ٹھنڈی ہونے کی بجائے مزید بھڑک اٹھی۔
نیچے لاؤنج میں پھپھو، بابا اور خاندان کے دیگر افراد ابھی بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک اوپر سے بھاگنے کی آوازوں اور اس ہنگامے پر سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ سب دنگ رہ گئے۔ سامنے اسفند شرٹ کے بغیر، زخمی ہاتھ اور بکھرے بالوں کے ساتھ مسکان کا بازو جکڑے کھڑا تھا، اور مسکان کے چہرے پر کرب اور نفرت کی ایک ایسی لہر تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ مسکان، میری بات تو سنو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اسفند نے تڑپ کر اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر مسکان نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور اسے پیچھے دھکا دیا۔ بس کریں اسفندیار خان، وہ پورے لاؤنج میں دھاڑی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جس سے سب ساکت رہ گئے۔ اگر آپ کو کسی عورت کی اتنی ہی طلب تھی، اگر آپ کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی تو مجھ سے کہتے، میں آپ کی منکوحہ تھی، میں آپ کا حق پورا کرتی، لیکن کم از کم گناہ تو نہ کرتے۔ اپنی ہی بہن جیسی کزن کے ساتھ یہ غلیظ حرکت۔ اس کے الفاظ زہریلے نشتر بن کر سب کے کانوں میں اترے۔ پھپھو اور بابا کے چہرے پر شرمندگی اور حیرت سے سفید پڑ گئے۔ زویا بھی اوپر کوریڈور میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ آپ کی گھٹیا سوچ اور آپ کا یہ دوغلا پن، مجھے آپ سے گھن آتی ہے۔ مسکان چیخی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے آپ پر بھروسہ کیا، میں نے سوچا آپ بدل گئے ہیں، مگر آپ تو وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ جذباتی صدمے اور نکاہت کی وجہ سے اس کا سر چکرایا۔ وہ پیچھے مڑی تاکہ وہاں سے جا سکے، مگر توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس کے قدم ڈگمگائے اور ایک دم فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مسکان، اسفند کی حلق کی پھاڑ گونج چیخ گونجی۔ وہ سب کچھ بھول کر فرش پر اس کے پاس گرا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ مسکان، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ لاؤنج میں ایک کوہرام مچ چکا تھا۔ بابا غصے سے اسفند کی طرف بڑھے، جبکہ پھپھو بدحواس ہو کر پانی لینے بھاگی۔ اسفند اسے پکار رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر مسکان کی روح جیسے ان تمام دکھوں سے دور کسی خاموش وادی میں جا چکی تھی۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص مسکان کی طرف لپکا، مگر اسفند نے ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح دہاڑ کر سب کو پیچھے کر دیا۔ کوئی قریب نہ آئے، خبردار جو کسی نے اسے ہاتھ لگایا۔ اس کی آواز میں وہ وحشت تھی کہ بابا کے قدم بھی وہیں رک گئے۔ اس نے بے ہوش مسکان کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسی حال میں بغیر شرٹ پہنے ننگے پاؤں اسے اٹھائے باہر گاڑی کی طرف بھاگا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سڑکیں سنسان تھی، مگر اسفند کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ مسکان کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر۔ مسکان، ہمت مت ہارنا، میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں تم پر، مجھے ایسی سزا مت دو۔ اس کے لہجے میں موت جیسی خاموشی اور کرب تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ایمرجنسی میں بھگدڑ مچ گئی۔ ڈاکٹر نے مسکان کو فوراً اسٹریچر پر ڈالا اور اندر لے گئے۔ اسفند باہر راہداری میں دیوار سے سر ٹکا کر کھڑا تھا۔ اس کا ننگا بدن سردی سے نہیں بلکہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ تھوڑے منٹ بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ان کا شاید نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، کسی بہت بڑے گہرے جذباتی صدمے نے ان کے دماغ پر اثر کیا ہے۔ فی الحال ہم نے انہیں سیڈیٹو پرسکون کرنے والی دوائی دے دی ہے، مگر ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گرا ہوا ہے۔ آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، اگر انہیں دوبارہ ایسا ہی صدمہ پہنچا تو یہ ان کی ذہنی صحت کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی ایک ایک بات اسفند کی جان لبوں پر لا رہی تھی۔ وہ اسے کھونے کی تصور سے ہی مر رہا تھا۔ جب اسے اندر جانے کی اجازت ملی تو وہ دبے پاؤں مسکان کے بیڈ کے پاس پہنچا۔ سفید چادر میں لپٹی مشینوں کے درمیان گھری مسکان اسے کسی موم کی گڑیا جیسی لگ رہی تھی جو ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ سکتی تھی۔ اسفند وہیں فرش پر اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو نکل کر اس کی بڑے ہوئے شیو داڑھی کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی کسی سامنے نہیں جھکا تھا آج ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اس نے مسکان کا وہ ہاتھ تھاما جس پر اب بھی مہندی کا رنگ باقی تھا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں مسکان کہ وہ لڑکی زبردستی میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اسے دھکا دے رہا تھا۔ اس نے دبی آواز میں سسکتے ہوئے کہا، تم نے مجھ پر ایسا الزام لگایا جو میرے وجود کو ہی ختم کر گیا، مگر میں تم سے ناراض نہیں ہوں میری جان۔ بس تم ٹھیک ہو جاؤ، تم کہو گی تو میں اپنی زندگی کا ہر حق چھوڑ دوں گا، پر تم خاموش مت رہو۔ ہاسپٹل کے اس سرد کمرے میں اسفندیار خان اپنی انا، اپنا روب اور اپنا غرور ہار چکا تھا۔ وہ صرف ایک شوہر تھا جو اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جب مسکان کی آنکھ کھلی تو کمرے کی سفید دیواریں اور ہسپتال کی مخصوص بو اسے بیزاری کا احساس دلا رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، ایک عجیب سی پراسرار خاموشی وہاں رقص کر رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی خشک زبان اپنے لبوں پر پھیری اور بے ساختہ اس کے لبوں سے وہی نام نکلا جس نے اس پر سب سے گہرا زخم دیا تھا، اسفند۔ اس کی آواز ایک کمزور سی سرگوشی تھی۔ باہر کھڑی نرس نے جیسے ہی آواز سنی وہ فوراً اندر آئی اور پھر باہر جا کر انتظار گاہ میں بینچ پر سر گرائے بیٹھے اسفند کو اطلاع دی۔
اسفند جیسے کسی گہری نیند سے چونکا، وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب کی گہری لکیریں واضح تھیں۔ اسے لگا تھا مسکان اسے دیکھتے ہی چیخے گی، غصہ کرے گی یا پھر نفرت سے منہ پھیر لے گی، مگر وہاں تو خاموشی کا ایک ایسا سمندر تھا جس کی گہرائی اسفند کی پیمائش سے باہر تھی۔ مسکان نے اسے دیکھا، مگر اس کی نظروں میں نہ تو وہ پرانی شرارت تھی اور نہ ہی رات والا غصہ، وہاں صرف ایک خالی پن تھا۔ مجھے واپس گاؤں لے چلیں اسفند، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسفند ٹھٹک گیا، مگر مسکان، ابھی ولیمہ رہتا ہے، ساری کزنس اور گھر والے وہاں ہیں، ابھی تو شادی کے فنکشن باقی ہیں، مجھے واپس جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ مسکان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے اسفند کے قریب پڑے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ اپنا فون دیں۔ اسفند نے خاموشی سے فون اسے تھما دیا۔ مسکان نے بابا اور ماما کو باری باری کال کی اور نہایت سکون سے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، انہیں بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اسفند کے ساتھ ابھی گاؤں واپس جا رہی ہے۔ اس کے لہجے کی استقامت نے دوسری طرف سے کسی کو بحث کرنے کی ہمت ہی نہ دی۔ فون واپس کرتے ہوئے بھی اس نے اسفند کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ اسفند کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مسکان اس سے سوال کرے، وہ اسے وہ زہریلے الفاظ دوبارہ کہے تاکہ اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملے۔ وہ اسے بتائے کہ زویا نے اسے کس طرح ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مسکان نے کوئی صفائی نہیں مانگی، کوئی وضاحت طلب نہیں کی۔ اس کی یہ خاموشی اسفند کے سینے میں کسی آری کی طرح چل رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مسکان نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اس نے اسفند کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں خاموشی سب سے بڑا سزا بن جاتی ہے۔ وہ کیا کرنے والا ہے؟ اسفند کے ذہن میں یہی سوال ہتھوڑے پر سا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھا، مگر اب ان کے درمیان میلوں کی مسافت نہیں، بلکہ وہ خاموشی حائل تھی جو لفظوں سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ مسکان کا یہ بدلا ہوا روپ اسفند کے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مسکان کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھتے چھٹتے درختوں اور اندھیرے کو دیکھتی رہی، مگر اس کی آنکھیں جیسے ساکت ہو چکی تھیں۔ اسفند نے ہیٹر کی تپش تیز کر دی، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ مسکان سردی کی لہروں سے سکڑ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے گاڑی ایک ہاتھ سے سنبھالی اور اپنی بھاری مردانہ شال اتار کر نہایت نرمی سے مسکان کے گرد پھیلا دی۔ مسکان نے نہ تو انکار کیا اور نہ ہی شکریہ ادا کیا، بس اس نے وہ شال اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لی۔ شال کی تہوں میں اسفند کے وجود کی مخصوص خوشبو بسی ہوئی تھی، وہی عطر اور سندل کی ملی جلی مہک جو مسکان کے حواس کو متاثر کرتی تھی۔ مسکان نے بے اختیار اپنا چہرہ شال کے پلو میں تھوڑا سا چھپا لیا۔ وہ خوشبو اس کے اندر اتر رہی تھی، اس کے پھیپھڑوں میں بس رہی تھی۔ ایک طرف اس کا دماغ اسفند کے اس مبینہ گناہ کی تصویریں بنا رہا تھا اور دوسری طرف اس کا دل اسی شخص کی خوشبو میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ یہ شال اتار کر پھینکے، اس کی خوشبو سے نفرت کرے، مگر اس کا وجود اسفند کی اس اپنائیت کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ شال کو مزید قریب کرتی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اسے چھوڑ دینے کے لیے تڑپتے۔ اسفند کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ مسکان کی خاموشی اس سے کسی نوکیلے خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ بار بار سائیڈ مرر میں اس کا چہرہ دیکھتا۔ اسے توقع تھی کہ مسکان پھٹ پڑے گی، اس پر چلا دے گی یا کم از کم شال ہی پھینک دے گی، مگر اس کی یہ سرد مہری اسفند کے اعصاب شل کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اجنبی کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ وہ شخص جو پوری دنیا کو اپنی آواز سے لرزا دیتا تھا، آج اپنی ہی بیوی کے سامنے ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مسکان اس شال میں نہیں بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے ایک ایسے خول میں قید ہو چکی ہے جہاں اسفند کی کسی بھی وضاحت یا معذرت کی کوئی جگہ نہیں بچی۔ شاہراہ کی طویل میل کٹ رہے تھے، مگر ان کے درمیان کا وہ خاموش فاصلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسفند کو لگا جیسے یہ ٹھنڈ باہر نہیں بلکہ اس کی روح کے اندر اتر چکی ہے۔ اگلی شام جب وہ حویلی پہنچے تو فضا میں وہی پرانی بوجھل خاموشی تھی۔ اسفند اسے سہارا دے کر کمرے میں لایا۔ مسکان کا وجود بخار کی حدت سے تپ رہا تھا اور آنکھیں بے نور ہو رہی تھیں۔ اسفند نے بڑی جانفشانی سے اس کا خیال رکھا، پٹیاں کیں، دوائی کھلائی، اور جب وہ پرسکون ہو گئی تو اسفند نے سوچا کہ اسے اکیلا چھوڑ دے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ جیسے ہی اسفند اٹھ کر باہر جانے کے لیے مڑا، مسکان کے اندر کا ضبط یکدم ٹوٹ گیا۔ اس نے جھپٹ کر اسفند کا بازو پر جکڑ لیا اور کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اسفند سنبھل پاتا اس سے پہلے کہ ہی وہ بستر سے اٹھی اور پوری قوت سے اس سے چمٹ گئی، جیسے وہ اس کی زندگی کی آخری امید ہو۔ مت جائیں، خدا کے لیے مجھے مت چھوڑ کر جائیں۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ وہ اسفند کے وجود میں جذب ہونا چاہتی تھی۔ مجھے محبت کی بھیک دے دیں اسفند، میں نہیں جی سکتی آپ کے بغیر، میں مر جاؤں گی۔ اسفند کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے مسکان کے گرد اپنے بازوؤں کا آہنی گھیرا تنگ کر لیا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ مسکان، میری بات سنو، ہوش کرو میری جان، میں صرف تمہارا ہوں، خدا کی قسم میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک حادثہ تھا، ایک سازش تھی، میں تمہارا گنہگار نہیں ہوں۔ اسفند کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے مسکان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے
پیالے میں بھرا۔ مجھ سے ناراض مت ہو مسکان، تمہاری یہ خاموشی میرا دل بند کر دے گی۔ کیوں مجھے جیتے جی مارنا چاہ رہی ہو؟ تم تو میری زندگی ہو، میرا کل ہو۔ مسکان نے ایک سسکتی ہوئی آواز نکالی اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اسے اتنی شدت سے دبوچ رہی تھی جیسے اس کا آخری سہارا ہو۔ آپ صرف میرے ہیں، اس نے جنونی انداز میں سرگوشی کی۔ اگر آپ مجھ سے دور گئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے کھڑوس۔ اسود نے اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی سسکیاں اب اسود کے سینے میں جذب ہو رہی تھیں۔ وہ کھڑوس انسان جو دنیا کے لیے پتھر کا بت تھا، آج اپنی بیوی کی محبت کے سامنے موم بن کر پگھل رہا تھا۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کا ارتعاش تھا اور وہ عہد جو اس رات ان دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے سے دوبارہ کیا تھا۔ حویلی کی فضاؤں میں اب وہ پرانی گھٹن نہیں تھی بلکہ ایک سرشار کر دینے والی مہک رچی ہوئی تھی۔ چند ماہ بعد کی ایک پرسکون شام تھی۔ آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے جو حویلی کے سفید در و دیوار کو ایک انوکھی چمک دے رہے تھے۔ اسفند یار خان جو کبھی غصے اور انا کا استعارہ تھا، آج حویلی کی کشادہ ٹیرس پر آرام کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جیسے ہی قدموں کی چاپ سنائی دی، اس کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسکان ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے وہی کالی ساڑی پہن رکھی تھی جس نے ایک بار دکھ دیے تھے، مگر آج اس سیاہ رنگ میں غم نہیں بلکہ ایک وقار اور جیت کی چمک تھی۔ اسفند نے فائل ایک طرف پٹکی اور اٹھ کر سامنے کھڑا ہوا۔ ابھی تک کام ختم نہیں ہوا آپ کا؟ مسکان نے ایک مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ اسفند نے ٹرے میز پر رکھی اور مسکان کا وہ ہاتھ تھام لیا جس پر اب اس کے نام کی مہندی کا رنگ ابدی ہو چکا تھا۔ تم سامنے ہو تو کام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تم تو میری توجہ کی سب سے بڑی چور ہو، اس نے مسکان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مسکان شرما کر اس کے سینے سے لگ گئی، وہی سینہ جو اب اس کی پناہ گاہ تھا۔ اسفند نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے اپنے لب رکھے اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ لوگ سچ کہتے ہیں مسکان، اسفند نے سرگوشی کی، پتھروں کو پگھلانے کے لیے صرف سچی محبت کی تپش چاہیے ہوتی ہے۔ تم نے اس کھڑوس اسفند یار خان کو جینا سکھا دیا ہے۔ مسکان نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ باہر باغ میں لگے چنبیلی کے پھول مہک رہے تھے اور دور سے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زندگی اب ایک ایسے خوبصورت موڑ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں نہ کوئی غلط فہمی تھی اور نہ کوئی ڈر۔ وہاں صرف دو روحوں کا ابدی بندھن تھا جو محبت، یقین اور بھروسے کی بنیاد پر قائم تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا مگر ان کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، ایک ایسی صبح جس کی شام کبھی نہیں ہونی تھی۔